وضو کے متعلق مسائل کا سلسلہ جاری ہے۔ بہت اہم مسائل آپ کے سامنے آئے، ان میں ایک اہم مسئلہ یہ بھی ہے جو احادیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کر کے دکھایا ہے۔ آپ نے وضو کے اعضاء کو ایک ایک مرتبہ بھی دھویا ہے، دو مرتبہ بھی دھویا ہے، اور اکثر تین مرتبہ ہی دھویا ہے۔ ایک ایک مرتبہ دھو کر کے آپ نے یہ بتایا کہ فرضیت کے لیے اتنی بات کافی ہے، یعنی ایک مرتبہ دھونا فرض ہے، 2 مرتبہ دھونا اچھی بات ہے، اور 3 مرتبہ دھونا یہ سنت موقدہ۔ ہمیشہ آپ کی عادت 3 مرتبہ دھونے پر رہی ہے، لیکن آپ نے بطور تعلیم کے 1 مرتبہ دھو کر کے بھی یہ تعلیم دی ہے کہ فرضیت اس سے ادا ہو گئی۔ اب اس میں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ بسا اوقات آدمی 3 مرتبہ سے زیادہ دھوتا ہے، 4 مرتبہ 5 مرتبہ، تو کیا یہ دھونا درست ہے کہ نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر شک ختم کرنے کے لیے اور اطمینان حاصل کرنے کے لیے کہ ہو سکتا ہے 3 مرتبہ میں اس وقت کا کچھ حصہ خشک رہ گیا تو 4تھی مرتبہ بھی پانی ڈال کر کے دھو دیتا ہے تو اس کی گنجائش ہے، لیکن اس وقت کا پانی وقف کا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اپنا ذاتی پانی استعمال کرے، یہ بہتر ہے، کیونکہ وقف کا پانی اس کے ایک ایک قطرے کا کل قیامت کے دن ہمیں حساب دینا پڑے گا۔ تو 3 مرتبہ دھونا یہ کافی ہے، لیکن 4 مرتبہ اگر 5 مرتبہ شک کو ختم کرنے کے لیے دھونے کی ضرورت پیش آتی ہے تو پھر اپنا ذاتی پانی، گھر کا پانی استعمال کرنا چاہیے۔ بہت سے ایسے جو شک کی بیماری میں مبتلا ہے، آدھا گھنٹہ ان کا وضو میں چلا جاتا ہے مگر وضو مکمل نہیں ہوتا، حتیٰ کہ نماز بھی چھوٹ جاتی ہے۔ ہمارے دارالعلوم میں ایک استاد تھے، بہت قابل استاد تھے، اللہ نے عجیب صلاحیت سے نوازا تھا، لیکن ان کو ایسی شک کی بیماری تھی تو وضو میں آدھا گھنٹہ چلا جاتا تھا، کبھی 3 رکعتیں چھوٹ جاتی تھی۔ ہمارے استاد حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری، وہ ان کے بھی استاد ہیں، ان سے شکایت تھی کہ حضرت یہ شک کی بیماری جاتی نہیں ہے، تو حضرت نے فرمایا میرے پاس ایک علاج ہے۔ وہ علاج یہ ہے کہ ایک طالب علم سے کہہ دیا جب یہ وضو کرنے بیٹھے تو پیچھے کھڑا رہے، 3 مرتبہ سے زیادہ اگر دھوئے تو پیچھے سے تھپڑ مارنا۔ ان کا وضو 5 منٹ میں مکمل ہو گیا، الحمدللہ اس دن سے ان کو رکعت ملنے لگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک علاج یہ بھی بتایا ہے کہ بہت سی مرتبہ 3 مرتبہ دھونے کے بعد شک میں مبتلا کرتا ہے شیطان، دیکھ تیرا حصہ تھوڑا سا خشک رہ گیا ہے، اس وقت شیطان کو یہ وقت چاہے اسی حالت میں نماز پڑھوں گا، چاہے خشک رہ گیا مگر میں اسی حالت میں پڑھوں گا، تجھے جو کرنا ہے کر۔ یہ شک کو ختم کرنے کا آسان طریقہ ہے، لیکن یہ اس وقت میں نہ ہو باتیں کرتے کرتے وضو کیا ہے اور واقعتاً حصہ خشک رہ گیا اور دل میں خیال آیا کہ نہیں تیرا وضو صحیح نہیں ہوا، اس وقت بھی وہی کہہ رہا ہے چاہے میں اسی حالت میں پڑھوں گا، اس حالت میں نماز درست نہیں ہوگی۔ یہ ان حضرات کے لیے جو شک کی بیماری میں مبتلا ہے، یہ پہلا مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ، بسا اوقات ہم وضو کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو اگر سنت کے ساتھ اطمینان سے وضو کرنے جائیں گے تو رکعت چھوٹ جائے گی، یا امام صاحب سلام پھیر دیں گے اور ہمیں انفرادی نماز پڑھنی پڑے گی، تو اس وقت چہرے پر، ہاتھ پر مسا وغیرہ 4 ارکان ادا کر کے سیدھا نماز میں شامل ہو جائے، یا اطمینان کے ساتھ سنت کے مطابق وضو کرے اس وقت بھی؟ اس کا جواب یہ کہ اس وقت بھی اطمینان سے ہی وضو کرنا ہے، تمام سنتوں کا خیال رکھنا ہے، چاہے رکعت چھوٹ جائے یا چاہے جماعت چھوٹ جائے۔ اس کا علاج یہی ہے کہ پہلے آ جائے مسجد میں تاکہ اطمینان سے وضو کر کے تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھ سکے، مگر رکعت چھوٹنے کے خوف سے یا جماعت چھوٹنے کے خوف سے سنتوں کو نہ چھوڑے وضو میں۔ ہاں البتہ نماز کا وقت ختم ہونے کا اندیشہ ہے، فار ایگزامپل 7 منٹ باقی ہے اور مغرب کا وقت شروع ہو جائے گا، اگر وہ اطمینان سے وضو کرنے جائے گا تو 5 منٹ اس میں چلے جائیں گے اور 3 منٹ میں 4 رکعت پڑھ نہیں سکتا، تو اس وقت 4 فرائض ادا کر لے اور اس کے بعد فوراً نماز شروع کر لے تاکہ اس کی نماز قضا نہ ہو۔ تو رکعت چھوٹنے اور جماعت چھوٹنے کے خوف سے وضو کی سنتوں کو نہیں چھوڑے گا، لیکن اگر نماز کے قضا ہونے کا خوف ہے تو پھر 4 ارکان ادا کر کے وضو مکمل کرے گا، اس وقت سنتیں چھوڑ دے گا اور نماز کو وقت کے اندر ادا کر لے گا، قضا نہیں ہونے دے گا۔ تیسرا مسئلہ، بسا اوقات ہاتھ میں کوئی ایسی چیز لگ جاتی ہے کہ وضو کرتے وقت پانی پورے عضو کے اندر پہنچتا نہیں ہے،
फॉर एग्जाम्पल हाथ में फेविक्विक लग गया, अब ये इतना सख्त चिपक जाता है कि उसको छोड़ने के लिए कभी चमड़ी भी निकालनी पड़ती है और वो निकलता नहीं है। इलेक्शन के मौके पर जो निशान लगाया जाता है वो भी निकलता नहीं है। तो ये चीज ऐसी है, हर वो चीज जिसका निकालना दुश्वार हो जाए उसके लगे हुए होने की हालत में उसका वुजू दुरुस्त हो जाए। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं कि बहुत आसानी से निकल जाती हैं, तो फिर इनको निकालना जरूरी है। एक और मसला है, बहुत से लोग जो हजरत लिखने का काम करते हैं या स्टूडेंट्स हैं वो वाइटनर इस्तेमाल करते हैं। अब वो वाइटनर बसा औकात हाथ पर लग जाता है, वो भी जल्दी निकलता नहीं है। तो मसला उनके लिए यह है कि जिनका इस्तेमाल बहुत ज्यादा है, अगर उनके बार बार हाथ पर लग रहा है तो उसी हालत में इनका वुजू दुरुस्त हो जाएगा। लेकिन कोई उसका इस्तेमाल नहीं करता, उसके हाथ पर लग गया तो वाइटनर को दूर करेगा, फिर उसके बाद वुजू करेगा, तब उसका वुजू दुरुस्त होगा। इसी से लगता है एक मसला है, पेंट अगर हाथ पर लग गया तो जिन हजरात का मशगला ही है कलर करना, उनके लिए तो बार बार लगने का अंदेशा है और वो निकलता नहीं है। लेकिन आजकल मार्केट में एक पानी इस्तेमाल हो रहा है कि वो पानी अगर लगाएंगे तो फौरन सारा कलर निकल जाता है। तो उन लोगों के लिए पानी इस्तेमाल करना चाहिए और कलर को साफ करना चाहिए, उसके बाद वुजू करना चाहिए। लेकिन अगर उसमें भी उनके लिए बहुत दुश्वारी है तो उसी हालत में उनका वुजू दुरुस्त हो जाएगा। लेकिन जिनका ये मशगला नहीं है, अगर उनके हाथ में कलर लग गया तो पहले कलर को साफ करेंगे, फिर उसके बाद वुजू करेंगे, तब उनका वुजू दुरुस्त होगा। इसी से लगता जुगता एक और मसला है, बसा औकात हमारे घर में जो मस्तूरात होती हैं वो आटा गूंथती हैं, जिसकी वजह से नाखून में आटा लग जाता है। अब उसी हालत में अगर वुजू करेंगे तो वहां पानी नहीं पहुंचता, क्योंकि आटा पानी अपने अंदर जज्ब कर लेता है, चमड़ी तक पहुंचने नहीं देता। तो उस सूरत में क्या उनका वुजू दुरुस्त होगा या नहीं? उसका जवाब यह है कि जिनका ये मशगला है, बहुत से खब्बास है, यानी रोटी पकाना इनका मशगला है, बहुत सारे हजरात बेकरी के अंदर काम करते हैं, ब्रेड पाव बनाना, आटा ही उसमें यूज होता है। अगर उन लोगों का इस मशगला ही यही है तो उन लोगों के लिए इसकी इजाजत है कि अगर आटा लगा हुआ रहेगा, बार बार छुड़ाना उनके लिए मुश्किल है, तो उसी हालत में उनका वुजू दुरुस्त हो जाएगा। लेकिन जिनका ये मशगला नहीं है, इनको इत्तिफाकी तौर पर आटा लग गया, तो वो आटे को साफ करने के बाद फिर वुजू करेंगे। एक और मसला, वुजू की हालत में किसी के सतर पर नजर पड़ गई या खुद बावुजू शख्स का सतर खुल गया, तो उससे वुजू नहीं टूटेगा, क्योंकि वुजू को तोड़ने वाली 8 चीजों में इसका शुमार नहीं है, इसलिए इससे वुजू नहीं टूटेगा। अलबत्ता किसी के सतर पर नजर डालना या किसी को सतर देखने का मौका देना यह हराम है, यह जायज नहीं है। अल्लाह ताला इन मसाइल को अच्छी तरह समझकर अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।